بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر ہے 5th آبجیکٹیو پہ ہے ڈیٹا بیس کے۔ شارٹ سا کوشچن ہے، اونلی تقریباً 5-7 منٹ کے اندر یہ کور ہوتا نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ تو پہلا ہیڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیٹا انٹیگریشن کا۔ ڈیٹا انٹیگریشن کیا چیز ہے؟ پہلے تو اس کوشچن کو پیپر پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ پڑھنا چاہو نا تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے 3 ہیڈ بن رہے ہیں اور تینوں چانسز ہوتے ہیں کہ الگ الگ سے کبھی بھی اس کی ڈیفینیشن پوچھی جائے۔ لانگ کوشچن میں کسی کے ساتھ دوسرے کوشچن کے ساتھ ملا کے تو دیا جا سکتا ہے، الگ سے یہ کوشچن پاسبلٹی نہیں ہوتی کہ اس طرح کا کوشچن جو ہے وہ فل فلج آ جائے۔ تو یہ کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ اس کی کوریج ڈیفینیشن وائز کی جائے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیٹا انٹیگریشن کیا چیز ہے؟ کہتا ہے the data in the file system is stored in the separate file۔ دوبارہ سے اسی چیز کو اگر ہم مزید ڈیپتھ میں ریڈ کریں تو وہ کہتا ہے the data in the file system کے اندر ڈیٹا جو تھا سٹور ہوتا تھا سیپریٹ فائل کے اندر۔ مین کے 4 سبجیکٹ ہیں تو چاروں سبجیکٹ کا الگ الگ ہو گیا۔ کہتا ہے it is very difficult to access the data stored in a separate and independent file۔ کبھی بھی ایسا پاسبل نہیں تھا کہ جیسے آپ لوگ آن لائن رزلٹ دیکھتے ہیں مختلف فائلوں سے مختلف سبجیکٹ کے انڈر ہیڈ سے جو بھی نمبر ہیں وہ اٹھ کے آئیں اور ایک مارک شیٹ شو آپ کو کرنی شروع کر دیں۔ کہتا ہے important objective of the database is to solve this problem۔ اور ڈیٹا بیس نے اس کو پرابلم کو کس طرح سے سالو کیا یا سالو کر دیا۔ The data in the database may be located at the different computer physically but it is connected through data communication link۔ وہ کہتا ہے کہ ڈیٹا اس میں جب ہم ڈیٹا بیس سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں تو کمپیوٹرائز ڈیٹا کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کمپیوٹرائز ڈیٹا جو ہے اب بے شک فائل سسٹم کے اندر ہمیں اس طرح کی فیسلٹی نہیں تھی، لیکن ڈیٹا بیس اس طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ مختلف جگہ پہ ڈیٹا ہوگا تو اس کو جائنٹلی سرچ کر کے ڈسپلے کروایا جا سکے۔ جیسے کہ آپ کی مارک شیٹ، جیسے ہی آپ آن لائن اپنا رول نمبر یا رجسٹریشن نمبر پٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے اگینسٹ جو بھی آپ کا رزلٹ ہوتا ہے مارک شیٹ سی بنا کے شو کر دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسے ہی کہلاتی۔ کیوں یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارا کہتا ہے بٹ it is connected through the data communication links۔ in this way the data appear in the centralized logically۔ اصل میں کس فارمولے کے تحت وہ ایسا ہے کہ سینٹرلائز ہوتا ہے؟ مختلف قسم کے سرور ہیں، جیسے ہم کہہ لیں کہ یہ جتنے بھی پاکستان کے اندر بینکس ہیں تو ان کا کام کیا ہے، مختلف جو بھی بینک ہیں یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے جو کنیکشن بائی کیا ہے یا جس کو بائی رینٹل یوز کرتے ہیں وہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کس طرح سے کہ تمام بینکس کو جوائنٹلی آپریٹ، کسی بھی بینک کو کا کارڈ ایشو ہو تو وہ دوسرے بینک کے اندر یوٹیلائز کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے جو یہاں پہ سرور استعمال کیا جا رہا ہے ورلڈ وائڈ وہ لنک 1 ہے۔ آپ کسی بھی ATM مشین پہ دیکھیں گے تو لنک 1 یا 1 لکھا ہوگا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی بینک لنک 1 سے کنیکٹڈ ہیں وہ آ کے یہاں سے کیش نکلوا سکتے ہیں یا اس میں جمع کروا سکتے ہیں۔ سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس کے اندر ڈیٹا انٹیگریٹی۔ کافی ہیڈ کے اندر ہم نے انٹیگریٹی کا نام سنا پڑھا۔ اصل میں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ رولز ہیں کس کے لیے؟ ریلائبلٹی کے لیے اور ایکوریسی کے لیے۔ ریلائبل کون سی چیز ہوتی ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکیں، اور ظاہری بات ہے جس پہ ٹرسٹ آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ ڈیٹا ٹھیک پروڈیوس کرتا ہے تو ایکوریسی خود ہی آ جائے گی۔ پھر وہ کیا کہتا ہے اس کو؟ کہتا ہے ڈیٹا انٹیگریٹی مینز دا ریلائبلٹی اینڈ ایکوریسی آف دا ڈیٹا۔ انٹیگریٹی رولز آر ڈیزائنڈ ٹو کیپ دا ڈیٹا کنسسٹنٹ اینڈ کریکٹ۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ایک رولز کے تحت سٹور ہو اور کنسسٹنٹ ایک جیسا رہے اور پھر کریکٹ بھی ہونا چاہیے۔ دیز رولز ایکٹ لائک اے چیک۔ یہ رول کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ جیسے کہ چیکس ہوتے ہیں۔ چیکس کس کو کہا جاتا ہے؟
جیسے آپ نے سی لینگویج کے اندر اف کی کنڈیشنز وغیرہ پڑھی ہوں یا کسی بھی لینگویج کے اندر، تو یہ کنڈیشنز وغیرہ کیا ہوتی ہیں؟ چیکس کہلاتے ہیں. کہتا ہے these rules act like a check on the incoming data, enforcing the data integrity, ensure the quality of the data in the database. ان کا چیکس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ انشورٹی کرنا اور کریکٹ ڈیٹا تاکہ اسٹور کیا جا سکے. DBMS provide the several method to enforce the integrity of the data in a database. کہتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے بہت سارے میتھڈ پرووائڈ کرتا ہے کہ جن کے تھرو آپ انٹیگریٹی کو فورسلی اپلائی کروا سکتے ہیں. فار ایگزامپل این انٹیگریٹی رولز اینڈ میک شیور دیٹ دا سیم امپلائی آئی ڈی از ناٹ اسائن ٹو ملٹیپل امپلائیز. آسان سی حل ہے، ایک کلاس کے اندر ایک رول نمبر جب ایک کا فکس ہو گیا تو پھر وہ چینج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب وہ مختلف لوکیشن پہ جائے جو کچھ مرضی کرے، لیکن ظاہری بات ہے جو آئی ڈی اس پہ پلیس ہو گئی اس کی وجہ سے وہ چیزیں چینج نہیں ہو رہی، یونیکنیس شو کرنا شروع کر دیں. یہاں پہ میں نے پہلے بھی پڑھا نا اس کا DBMS provide the several method to enforce the integrity. تو یہ جو رول نمبر لگا دینا، رجسٹریشن نمبر لگا دینا، اصل میں یہ ریلائبلٹی اور ایکوریسی کو کریکٹ مینٹین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو مینٹین کس طرح سے؟ جب انٹیگریٹی رولز اپلائی کروائے جائیں. جیسے وہ کہتا ہے کہ آئی ڈی وغیرہ ہے تو جیسے اسٹوڈنٹ کی رول نمبر یا اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کی فائنڈنگ بہت آسان ہو جاتی. یا کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ آپ کیز وغیرہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو 100% اپنی لک دیتا ہے کہ یہ اس پرسن نے یہ چیزیں یوز کی ان کے ڈیٹا بیس سسٹم کی. لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیٹا انڈیپینڈنس. انڈیپینڈنس اور ڈپینڈنسی یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. ڈپینڈنسی ہوتا ہے محتاجی والا معاملہ اور انڈیپینڈنس ہوتا ہے آزادی والا معاملہ. کہتا ہے ڈیٹا بیس approach provide the facility of the data independence. It means that the data and the application program are separate from each other. دوبارہ سے اسی کو دیکھیں. کہتا ہے it means that the data and the application program are separate from each other. دونوں چیزیں الگ الگ سے ہیں. The user can change the data storage structure and operation without changing the application program. کہتا ہے پروگرام کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ کوئی الٹریشن یا اپنی مرضی کی جو بھی چیزیں آپ کے پاس ڈیٹا کی شیپ میں آئی ہیں، گڈز کی شیپ میں آئی ہیں، تو ان کی چیکنگ اس طرح کی ہو کہ ان میں فالٹ نام کی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ کبھی کسی پہ ڈپینڈ کر سکتا ہے. تو اس کی ڈیفینیشن میں نے یہی پڑھا. کہتا ہے provide the facility of the data independence. It means that the data and the application program are separate from each other. دوبارہ سے اسی چیز کو دیکھیں. means that the data and the application program ڈیٹا اور اپلیکیشن پروگرام سیپریٹ ہیں ایک دوسرے سے. The user can change data storage structure and the operation without changing the application program. کہتا ہے کہ ڈیٹا اسٹرکچر کو چینج کیا جا سکتا ہے وداؤٹ اپلیکیشن پروگرام کو چھیڑے ہوئے. The user can also modify the program without reorganization of the data. یوزر بھی اسی طرح سے چینج کر سکتا ہے بغیر کسی دوسری چیز کی انوالومنٹ کے، یا ہم کہہ سکتے ہیں وداؤٹ ریکگنائزیشن آف دا ڈیٹا. پروگرام میں موڈیفکیشن کرنا، اسٹرکچر میں چینج کرنا، یہ چیز یہ ڈیٹا کی انڈیپینڈنس کی نشانی ہے کہ کوئی بھی یوزر جو اس چیز کو یا اس سافٹ ویئر کو یا ڈیٹا کو استعمال کر رہا ہے وہ اس کے اگینسٹ کچھ نہیں لے رہا. اوکے جی، نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں بات ہوگی. اللہ حافظ.